جب انسان کی بغاوت حد سے زیادہ بڑھ جائے اور اگر ایک قوم کی بغاوت حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر اللہ رب العالمین کی پکڑ آنے کے اندر ذرا بھی دیر نہیں ہوتی۔ اگر رب العالمین مہلت دے دے، عذاب کے اندر مبتلا نہ کرے، تو یہ اس خاص اللہ رب العالمین کی رحمت ہوتی ہے، اس کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ انسان جو بغاوت کر رہا ہے یا جس راہ پہ وہ چل رہا ہے وہ راہ درست ہے یا اس کا وہ طریقہ یا کام ٹھیک ہے۔ پیغام قرآن انسانیت کے نام میں آج ہمارے پاس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 66 ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تم میں ان لوگوں کے بارے میں علم تو ہو گیا ہوگا کہ جنہوں نے ہفتے کے بارے میں زیادتی سے کام لیا، تو فرمایا رب العالمین نے کہ ہم نے فرمایا ان لوگوں کو کہ آپ ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے، جو سورۃ البقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے اپنے نبیوں کے ساتھ رویے اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ البقرہ کے اندر بیان فرمائے۔ تو یہ لوگ ہفتے والے دن کے متعلق زیادتی کیا کرتے تھے۔ ہفتے والے دن کے متعلق کیا زیادتی تھی ان کی کہ رب تعالیٰ نے ان کو ہفتے والے دن کام کرنے سے منع کیا، عبادت کے لیے ہفتے کا دن ان کے لیے ٹھہرایا گیا۔ تو ان لوگوں نے ہفتے والے دن حیل و حجت سے کام لیتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بغاوت کی اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کا مذاق اڑایا۔ اب ان کے اندر 3 طرح کے گروہ بنے ہوئے تھے۔ ایک وہ جو ہفتے والے دن زیادتی کیا کرتا، مچھلیاں ہفتے والے دن اس تالاب کے اندر بند کر لیا کرتے اور پھر آگے دوسرے دن جا کے ان کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ دوسرا گروہ جو تھا وہ چپ چاپ ان کا تماشا دیکھا کرتا تھا، نہ تو وہ مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتے اور نہ ہی وہ منع کرتے کسی کو، بس اپنے کام سے کام رکھا کرتے تھے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو مچھلیاں تو نہ پکڑتا تھا لیکن ان لوگوں کو منع بھی کرتا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اپنے رب کی بغاوت نہ کرو۔ تو ان میں سے جو 2 گروہ تھے، ایک تو گروہ جو منع کرتا تھا، برائی سے روکنے والا تھا، وہ بچ گیا اور دوسروں کی شکلوں کو بگاڑ دیا گیا، ان کو بندر بنا دیا گیا۔ اب اس کے متعلق مختلف جو مفسرین ہیں یا جو لوگ جب اس کی تفسیر کرتے ہیں تو مختلف آراء ہیں اس کے متعلق کہ کیا واقعی ان کی شکلیں انسانوں سے تبدیل ہو کر بندر بن گئی تھیں یا نہیں۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، شکل وہی رہی ہے لیکن ان کا جو رویہ تھا وہ بندروں والا بن گیا، ان کا ذہن بندروں والا بن گیا، دیکھتے انسانوں کی طرح تھے، سوچتے جو ہے وہ بندروں کی طرح تھے۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں، ان کی جو شکل ہے وہ بندروں کی طرح بن گئی تھی۔ اس کے اگلی آیت اس بات کا اثبات ہے کہ واقعی میں ان کی جو شکل تھی وہ بندروں جیسی ہی بن گئی تھی، تبھی تو وہ عبرت بنے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس اختلاف کو، یہ جو تفسیر کا اختلاف ہے، اس کو ایک طرف رکھ کے ہم اس میں سے اپنے لیے پیغام نکالتے ہیں کہ آخر یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے اس کے اندر ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام چھپا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان رب العالمین کی جب بغاوت حد سے زیادہ کرنے لگے، بغاوتوں پہ بغاوتیں کرتا رہے، رب تعالیٰ نے اس کو مہلت دی، اس نے بغاوت کی، پھر اس نے بغاوت کی، پھر بغاوت کی، حد سے زیادہ جب بغاوتیں کرنے لگتا ہے انسان تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس کے اوپر آتی ہے۔ پھر رب العالمین کسی طرح کا بھی عذاب اس کے اوپر بھیج سکتا ہے، جیسا چاہے، جس طرح اس رب العالمین کی مرضی ہے اسی طرح وہ رب العالمین انسان کو اس گناہ کی وجہ سے پکڑ لیتا ہے۔ رب تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے انسان کو بار بار مہلت دیتا رہتا ہے کہ انسان واپس پلٹ آئے اپنے رب کی طرف، اپنے گناہ کو چھوڑ کر توبہ کر کے واپس اللہ رب العالمین کے در کی طرف آ جائے تو انسان کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ معاف ہی نہیں کرتا بلکہ جب انسان اللہ کے در کی طرف واپس پلٹتا ہے تو اس کا رب اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو گناہگار کے لیے اس سے خوشی والی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس کا رب اس کی طرف پلٹنے سے
خوش ہوتا ہے۔ رب کو خوش کرنے کے لیے انسان کو بغاوت چھوڑ کر واپس اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آنا چاہیے، لیکن بار بار بغاوت کرنا، بغاوت کے اوپر اڑے رہنا اور بغاوت کے اوپر اس بغاوت کا بھی دفاع کرنا اور اللہ رب العالمین کی طرف نہ پلٹنا، یہ اللہ رب العالمین کے عذابوں کو دعوت دینے والی بات ہے۔ بنی اسرائیل نے جس طرح اپنے رب سے وعدے کیے، ہم نے بھی تو رب العالمین سے وعدہ کر رکھا ہے نا، ہم نے بھی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب ہم نے پڑھا تو ہم نے کیا یہ وعدہ ہی تھا نا کہ اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کو الہ نہیں مانیں گے، تیرے رسول کے علاوہ ہم کسی کو رہبر نہیں مانیں گے۔ کیا ہم نے وہ وعدہ نبھایا؟ کیا ہم اللہ رب العالمین نے جو حقوق ہمارے اوپر رکھے ہیں، عبادت کا جو حق ہے، کہ ہم اس رب العالمین کے معاملے میں ہم زیادتی سے کام نہیں لے رہے؟ اللہ رب العالمین کے کتنے ہی حکموں کی ہم بغاوت کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے اس حکم کی بغاوت کی، اپنا جو مقدس دن تھا ان کا، اس کی انہوں نے حرمت کو پامال کیا۔ ہم کتنی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی کتنی ہی حدوں کو روزانہ توڑتے ہیں۔ ہمیں کیوں نہیں خوف آتا کہ کہیں اللہ رب العالمین ہمیں پکڑ نہ لے؟ اللہ رب العالمین جو ہے سورۃ الملک میں رب العالمین نے فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تمہیں کہیں تمہاری بغاوت کی وجہ سے زمین کے اندر نہ دھسا دے، یا پھر تمہاری بغاوت کی وجہ سے آسمان سے کوئی عذاب تمہارے اوپر نہ نازل کر دے؟ اس رب العالمین کی پکڑ کا آپ لوگوں کو خوف کیوں نہیں ہے؟ یہ آیت ہمارے لیے ایک مرکزی پیغام ہمیں دے رہی ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی بغاوت سے ڈرنا چاہیے۔ بغاوت جب بھی ہو جائے اس بغاوت کو چھوڑ کر رب العالمین کی طرف در کی طرف پلٹ کے آ جانا چاہیے، وگرنہ رب العالمین کی پکڑ کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ ان کا وہ شکلوں کا بگاڑا جانا، اللہ رب العالمین نے اس کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت بنایا ہے، اور متقین پرہیزگار جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ نصیحت کا مقام ہے کہ یہ نصیحت پکڑیں قرآن پاک کے اس واقعے سے، قرآن پاک کی ان آیات سے، کہ اگر ہم نے بھی اللہ رب العالمین کی بغاوت کو جاری رکھا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کسی بھی وقت پکڑ لے۔ تو متقین کون ہوتے ہیں؟ جو گناہوں سے پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں۔ گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، گناہ کر کے اس کے اوپر اڑے رہنا یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، گناہ کا خطا کا پتلا ہے انسان، اس سے بغاوت ہو جاتی ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پہ اڑنا نہیں چاہیے، اس گناہ کا دفاع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی طرف پلٹ کر اس رب العالمین سے معافی مانگ لینی چاہیے کہ اللہ جو بغاوت کی ہے نا، بس اس بغاوت کے اوپر تو مجھے معاف کر دے، آئندہ میں تیری بغاوت نہیں کروں گا، یہ گناہ کا کام میں نے چھوڑ دیا ہے تیری رضا کے لیے، آج کے بعد یہ گناہ کا کام میں نہیں کروں گا۔ جب وہ بغاوتیں انسان چھوڑتا ہے، اللہ کی اطاعت کی طرف، فرما برداری کی طرف آتا ہے، اپنا سر سجدے میں جب رکھتا ہے، دو آنسو کے قطرے جب اس کی آنکھوں سے نکلتے ہیں تو زندگی کا سارا میل، اس کا جو گناہوں کا گندگی ہوتی ہے، گناہوں کا جو میل ہوتا ہے، وہ دلوں کے اوپر جو گناہ کی وجہ سے پردے پڑ جاتے ہیں وہ سارے کے سارے دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، دل اس کا صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کی بغاوت سے ہر حال کے اندر بچنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کا جو ہے ہر دم اس رب العالمین کی طرف پلٹنے والا ہمیں بننا چاہیے۔ بغاوت جب بھی ہو تو اس بغاوت سے اسی وقت توبہ کر کے اللہ رب العالمین کے در کی طرف پلٹ کر اس اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ رب العالمین کی رضا جو ہے یہ مقصود زندگی ہے۔ ہماری زندگی کے اندر جو زندگی کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ رب العالمین کی رضا ہونی چاہیے، کہ میں اپنے مالک کو راضی کروں گا، باقی دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو میں پیچھے رکھوں گا، اللہ کی رضا کو سب سے مقدم رکھ کے میں اپنی زندگی کو بسر کروں گا۔ تو اس طرح اگر ہم اللہ رب العالمین کی بغاوتوں کے اوپر اڑے رہے تو پھر بعید نہیں ہے کہ کہیں ہمیں بھی اس طرح کے کسی عذاب کے اندر مبتلا نہ کر دیا جائے۔
آسمانوں سے کوئی عذاب آ جائے، زمین پھٹ پڑے، اللہ رب العالمین شکلیں بگاڑ دے، اور رب العالمین کسی طرح کا بھی کوئی عذاب ہمارے اوپر مسلط کر سکتا ہے اگر ہم ان بغاوتوں کو نہیں چھوڑتے۔ تو رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بغاوتوں سے دور کر دے اور اپنی اطاعت کے اللہ تعالیٰ قریب کر دے، ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا بن جائے اور اسی رب کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی کو بسر کریں۔ ربا اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے اور اس قرآن کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔